بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ایک عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تھے کہ 6 ماہ بعد ان کو کسی بیماری کے سبب موت آ جاتی۔ اس طرح سے اس بیچاری ماں کے 20 بچے قبرستان پہنچ گئے۔ اس کے 20 بچے قبر میں یکے بعد دیگرے سے جانے سے اس کے غم کی آگ جان میں بھڑک اٹھی۔ چنانچہ غم کی ماری ہوئی آدھی رات کو اٹھی اور اپنے رب کے سامنے سجدے میں خوب روئی اور اپنا غم اور اپنے جگر کا خون آنسو کی صورت میں مناجات میں پیش کیا۔ اس کے بعد سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہی ہیں اور اس نے وہاں ایک عالیشان محل دیکھا جس پر اس کا نام لکھا تھا، اور جنت کے باغات تجلیات سے عورت خوش اور بے خود ہو رہی تھی۔ اس کے بعد فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے عورت، یہ نعمت بڑی بڑی عبادتوں اور محنت سے ملتی ہے، لیکن تو کاہل تھی اور عبادات سے اس مقام کو نہ پا سکی، اس لیے اللہ نے تجھے یہ مصیبت دے دی، جس پر صبر کی عوض یہ جنت اور محل دیا۔ پھر اس عورت نے خواب میں وہاں اپنے بچوں کو دیکھا۔ اس عورت نے کہا کہ اے اللہ، یہ بچے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے مگر تیری نگاہ سے غائب نہ ہوئے، یہاں تو سب موجود ہے۔ اسے خواب میں اس قدر خوشی اور تسلی ہوئی کہ جوش میں آ کر کہنے لگی، اے میرے رب، اگر تو مجھے دنیا میں سینکڑوں سال اسی طرح رکھے جس طرح میں اب ہوں تو کچھ بھی غم نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو بھی میں راضی ہوں کہ یہ انعامات جو آپ نے عطا فرمائے یہ تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ ایک یہودی بادشاہ نے ایک عورت سے کہا کہ اس بت کو سجدہ کرو ورنہ تجھے اس دہکتی آگ میں ڈال دوں گا۔ وہ عورت چونکہ ایمان اور توحید میں بڑی مضبوط تھی، لہٰذا اس نے بادشاہ کے کہنے کی پرواہ نہ کی اور بت کو سجدہ نہ کیا۔ ظالم بادشاہ نے اس کی گود سے بچہ چھین کر اسی آگ میں پھینک دیا۔ عورت یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھی کیونکہ اس کے ایمان کا سخت امتحان ہو رہا تھا۔ اس واقعے سے عورت کا دل قریب تھا کہ پھٹ جائے۔ اچانک وہی بچہ آگ کے اندر سے بولتا، میں مرا نہیں، میں تو زندہ ہوں۔ امی، آپ بھی اندر آئیں کیونکہ میں یہاں بہت لطف میں ہوں۔ اگرچہ بظاہر اس کے اندر معلوم ہوتا ہوں لیکن یہاں بڑا مزہ ہے۔ امی اندر آ جائیں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے دین حق کا معجزہ دیکھ لیں اور تاکہ آپ بھی اللہ کے خاص بندوں کا عیش اور آرام دیکھ لیں۔ اگرچہ بظاہر وہ اہل دنیا کی نظر میں بلاؤں میں معلوم ہوتے ہیں، میری امی آپ بھی اندر آ جائیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آنکھیں گلزار ہونے کا راز آپ بھی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے آگ کے اندر گلاب اور چنبیلی کی بہار پائی تھی۔ میری امی، آگ میں کود جاؤ، میں تجھے ماں ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، اندر چلی آؤ اور دیکھ لو، یہ آگ کا اثر نہیں رکھتی، اس کو چمن بنا دیا ہے۔ امی جان اندر آ جائیں اور دوسروں کو بھی بلا لیجئے کیونکہ میرے رب نے آگ کے اندر اپنے کرم کا دسترخوان بچھایا ہوا ہے۔ اس لڑکے کی ماں نے جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر اپنے آپ کو اسی آگ میں ڈال دیا۔ اس محبت والے لڑکے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ یہودی بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور اس کی تدبیر اس کے لیے مخالف ثابت ہوئی کیونکہ وہ آگ میں کود پڑنے کے مشتاق ہو گئے اور انہوں نے قربانی دے کر عقیدہ توحید کی سچائی کو ثابت کر دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس یہودی بادشاہ نے جب حیران کن معجزہ دیکھا تو اس آگ سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اپنی پرستش کرنے والوں پر بھی رحم نہیں کرتا اور ان فرزندان توحید کو اپنے دامن میں پناہ دے کر مجھے رسوا کر رہا ہے، یا پھر تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ تیری تو خاصیت جلانے کی ہے، پھر تو کیوں نہیں جلا رہی؟ آگ نے جواب دیا، اے کافر، میں وہی آگ ہوں، ذرا تو اندر آ جا تاکہ میری آتش اور تپش کا مزہ چکھ لے۔ میں اللہ تعالیٰ کی تلوار ہوں لیکن اجازت سے ہی کاٹتی ہوں۔ دیکھو، ہوا، مٹی، پانی اور آگ سب اللہ کے غلام ہیں، گویا ہمارے تمہارے لیے بے جان ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے زندہ ہیں، اس لیے ان کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا کچھ بعید نہیں۔